السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. ہدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق کے نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور پلیز لائک کامنٹ میں کنجوسی مت کیا کریں. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ صرف میرا دوست ہے. میرا درخواست عنایا نے کانپتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بے حد آہستگی سے روتے ہوئے وضاحت دی تھی. دوست ہے نہیں، دوست تھا. درخواست خانزادہ مزید شدت سے اس کا چپڑا دبوچتی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دھاڑ اٹھا تھا. اس کی دھاڑ کی گونج پہاڑوں سے ٹکراتی حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی تو عنایا خوف سے لرزا اٹھتے پلر کے پتھروں میں سمائی تھی. دوست تھا درخزئی. عنایت نے خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے لفظوں کو دہرایا. کیا بات ہے مائسوین؟ مجھے تو لگتا ہے تم بہت بہادر ہو، بہت نخریلی، بہت ضدی ہو. تمہاری ضدیں پوری کرتے تمہارے نخرے اٹھاتے اٹھاتے میں ہلکان ہو جایا کروں گا، مگر تم تو بہت ٹرپوک نکلی. یہاں میں نے کچھ کہا نہیں، تمہاری آنکھوں سے سیلاب بہنا شروع کر دیتا ہے. درخزے اس کے آرس پر بہتے آنسو کو اپنی انگلی کے پور پر چنتا مسکرایا تھا. آپ سے ڈر لگتا ہے؟ عنایا نے روتے ہوئے ہچکی لی. کیوں؟ درخزے خانزادہ نے سرد و سپات لہجے میں آئیبرو جھکائے تھے. کیونکہ آپ خانزادہ ہیں. عنایا نے ہچکی لیتے اس کی شرٹ کو ایک بار پھر سے مٹھیوں میں جکڑے اس میں سمانے کی کوشش کی. پلر یخ برفیلا تھا. دیپ برہنہ بلاؤز اور لہنگے میں اس کا بدن اب ٹھنڈک سے جیسے سکڑ رہا تھا. مقابل کی گرمی ہی اس کے یک ٹھنڈے وجود کو گرما سکتی تھی. سرفراز خانزادہ تو صحیح کر لو. وہ غراتے ہوئے اسے بازو سے جکڑے خود سے دور کر گیا. وہ بے حال ہوتے پھر سے پلر میں جا سمائی تھی. مجھ میں بار بار مت سماؤ مائسوین. جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا. کرنے کو میرے پاس کچھ رہا نہیں ہے. اب دن رات تمہارے بدن کا حصہ بن کر تمہیں بتاؤں گا یہ سرفراز خانزادہ اصل میں ہے کیا. وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے عنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا. عنایا پلر کے ساتھ ایک لگائے بے حال ہوتے آنکھیں میچ گئی تھی. درخزے کی گہری نگاہیں شدت سے اس پر گڑی تھی. اس کے سلکے بال برفیلی ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے. کچھ لٹیں اس کے آرس پر بکھر رہی تھیں. درخزے کی گہری نگاہیں اس کے خوبصورت نقوش سے ہوتے اس کے قیامت خیز مخملی سراپے پر جا ٹہری تھی. اس کے بے حد خوبصورت کندن نشیب و فراز سے لگتا نہیں تھا وہ 16 سال کی ہے. وہ ایک بھرپور دوشیزہ تھی. وہ اتنی پرکشش تھی کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی. اس کی برہنہ گہرائیاں دیکھتے درخزے خانزادہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی. ایک دم اس کی نگاہ اس کے برہنہ پیٹ سے ہوتے اس کے بیلی بٹن پر جا ٹھہری تھی جہاں بے حد خوبصورت چمکتے بیٹس لٹک رہے تھے. یہ دیکھتے درخزے خانزادہ کی آنکھیں شدت سے سرخ ہوئیں. اس کی سرد انگلیاں اس کے بیلی بٹن میں پہنی ہوئی جولری کو چھو گئی تھی. درخزے خانزادہ کا لمس اپنے بیلی بٹن پر محسوس کرتے عنایا کی رنگت سرخ ہوئی تھی. شرم سے نگاہیں جھکی تھی. دھڑکنوں میں خوف اور درخزے خانزادہ کے لمس کے بھونچال مچا تھا. مقابل کا لمس پہلی مرتبہ یہاں محسوس کیا تھا. وہ مقابل کا بے باک لمس برداشت نہیں کر سکتی تھی. یہ اس کے ذرا سا چھونے پر اس کی دھڑکنوں کے منتشر ہونے سے اسے پتہ چل چکا تھا. یہ کب کروائی پرسنگ؟ درخزے خانزادہ نے سرد لہجے میں سوال کیا. کچھ ماہ پہلے، پاکستان سے آنے سے تھوڑے دن پہلے. عنایا نے نظریں جھکائے کپکپاتے لبوں سے جواب دیا. جس سے کروائی وہ میل ڈاکٹر تھا. درخزے خانزادہ کے سوال پر عنایا نے اپنی خوفزدہ آنکھیں درخزے کی آنکھوں میں گاڑی. وہ کیا پوچھ رہا تھا وہ اب سمجھی تھی. اس کی آنکھوں کی رنگت یکدم سرخ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ برفیلا کیوں ہوا تھا؟ نہیں تو فیمیل ڈاکٹر تھی. عنایا نے درخزے کی آنکھوں میں دیکھتے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا. وہ عنایا کے جھوٹ پر اپنی مٹھیاں دبوچے پیچھے ہوا تھا. عنایا اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر روتی تھی. اندر چلو، درخزے خانزادہ سرد و سپات لہجے میں کہتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا. درخزے یہ تو آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے کروایا تھا نا؟ آپ مجھے ان باتوں کی سزا کیسے دے سکتے ہیں جو میں نے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے کیے؟ امریکہ میں رہنے والی وہ لڑکی جس پر کسی مرد کی روک ٹوک نہ ہو، وہ اتنی آزاد ہوتی ہے درخزے؟ امریکہ میں یہ سب بہت عام ہے. عنایا نے پلر میں سماتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے بری طرح کانپتے ہوئے ہچکی لیتے کہا. وہ اندر چل کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ وہ خوفزدہ ہوئی تھی. جو کچھ تم نے میرے نکاح میں آنے کے بعد کیا، اس کا کیا؟ اس کی سزا
بتا سکتی ہو کیا ہوگی تمہارے نزدیک؟ میں تمہارے لیے پوزیسو ہو سکتا ہوں، شدید پوزیسو ہو سکتا ہوں۔ تمہاری بیلی بٹن پر کسی مرد کے ہاتھ لگے، اس بات کو لے کر ہفتوں میری آنکھیں سرخ رہیں گی، مگر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں سر پھرا ضرور ہوں مگر شفاق نہیں، مگر جو تم نے میرے نکاح میں آنے کے بعد کیا، اب ہفتوں کیا، سالوں کیا، ساری عمر میری آنکھوں کی سرخی کم نہیں کر سکتی۔ تمہیں اب ساری عمر یہ سزا کاٹنی ہوگی، وہ برفیلے لہجے میں کہتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انایا اس ٹھنڈے یخ پلڑ میں سمائی سختی سے آنکھیں میچے رو دی تھی۔ 1 منٹ میں تم حویلی کے اندر ہونی چاہیے ہو، اگر 1 منٹ سے ذرا بھی ٹائم اوپر ہوا میں داخلی دروازہ بند کر دوں گا، ساری رات باہر رہنا پڑے گا اور میری یہ سزا سہن نہیں کر پاؤ گی۔ درخزے خانزادہ بنا پلٹے ہی گرجا تھا۔ اس کی گرج اور دھمکی پر انایا شدت سے لرزا اٹھی تھی۔ انایا نے بے یقینی سے سامنے نظر آتے بھاری منتشم لکڑی کے دروازے کو دیکھا تھا، جو کہ یہاں سے اچھا خاصا دور تھا۔ اس تک جانے کے لیے پتھروں کی روش بچھائی ہوئی تھی۔ وہ ہیل پہنے اتنے بھاری لہنگے میں آخر کیسے 1 منٹ میں پہنچ سکتی تھی؟ وہ آنکھوں کو پھیلائے درخزی کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں پتھروں کی روش پر اپنے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے لمحہ بلمحہ اس سے دور ہو رہا تھا۔ "You have only 1 minute, my sweet, just 1 minute." درخزے کی گرج پر وہ شدت سے لرزا اٹھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ان پتھروں کی روش پر پوری قوت سے بھاگنے لگی۔ وہ ان پتھروں کی روش پر وہ لہنگا دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہیلز کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ یہاں اتنی سردی میں اب 1 منٹ نہیں رہ سکتی تھی۔ سامنے چلتا پتھروں کی روش پر مغرور شہزادے سے اسے جانے کیوں صفاقی کی انتہا کی امید تھی۔ وہ اس کا ایس پی بے باک مسکراتا درخزے خانزادہ نہ رہا تھا۔ یہ آج سفر کے دوران اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ صفاقیت میں سوات کے خانزادوں سے بڑھ کر ہی تھا۔ ہیل اور بھاری لہنگے کی وجہ سے اسے بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی کانچ کی چوڑیوں میں پہنی خوبصورت سی چھوٹی سی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائیں۔ آدھا منٹ گزر چکا تھا۔ وہ مزید اپنی فورس لگائے بھاگنے لگی۔ یکدم اس کا ہیل والا پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ آہ! وہ چیختے ہوئے گھٹنوں کے بل پتھروں کی روش پر گری۔ اس کی چیخ پر درخزے خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے، گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھیں، مٹھیاں سختی سے بھینچی تھی۔ انایا اب ٹھنڈے برفیلے پتھروں کی روش پر بیٹھے اپنے پاؤں کو جکڑے روتے ہوئے اس بے درد انسان کو دیکھ رہی تھی، جس نے مڑ کر اسے دیکھا تک نہ تھا۔ انایا کی پرسوز ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ درخزے کی چوڑی پشت کو دیکھتے پرسوز ہچکیوں سے روتے جا رہی تھی۔ درخزے خانزادہ اس کی ہچکیوں کو سنتا گہرے سانس لیتا، خود پر قابو پائے ہوئے اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا۔ عشق کا درد ہے عشق کا، کیا میں نے پا لیا، کیا میں نے کھو دیا، شاید یہ سوچ کر ہی دل آج رو دیا ہے۔ تو ہی تھا تو میرا اپنا، کیسے پھر ٹوٹا یہ سپنا، تو جو مل کے کھو جائے گا جینا مشکل ہو جائے گا۔ درخزے کی چوڑی پشت کو دیکھتے انایا کے پرسوز ہچکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنے 200 کا حساب شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کم عقلی سے بہت کچھ کھو چکی تھی۔ Your time start now, have only 1 minute. مزید ٹائم نہیں ملے گا۔ درخزے خانزادہ کی دھاڑ پر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ وہ تو سچ میں بے رحم تھا۔ کلام کا بے رحم سرفرا خانزادہ، سنا نہیں کیا کہا ہے؟ درخزے خانزادہ کی گرج پر انایا کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے اپنے سینڈل کے اسٹریپ کھولنے لگی۔ وہ ان ہیلز کے ساتھ نہیں بھاگ سکتی تھی۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے انایا سے اسٹریپ نہیں کھل رہے تھے۔ درخزے سینڈل کے اسٹریپ نہیں کھل رہے، میں ہیلز کے ساتھ نہیں بھاگ سکتی۔ انایا نے ہچکی لی۔ درخزے خانزادہ کی اس بات پر رخ پلٹے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آس پری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ درخزے لب کھینچے اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ انایا سے شبنمی آنکھوں سے دیکھتے پتھروں پر پیچھے کی طرف کھسکتی ہوئی خود میں سمٹتے نگاہیں چکائے اپنے سینڈل کے اسٹریپ کھولنے لگی۔ درخزے کے اپنی طرف بڑھتے بھاری بوٹوں کے دمک سے اسے اپنے کانوں میں بجتے اس کا دل خوف سے دھڑکا رہی تھی۔ درخزے خانزادہ اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ کو بغور دیکھتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ انایا نے اسے ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھتے سسکی لی تھی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے اسے سرد و سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ درخزے خانزادہ اس پر سرخ آنکھیں گاڑے اس کے پاؤں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کی نرم و ملائم پنڈلی کو بے حد سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ درخزے، انایا نے کپکپاتے لبوں سے اسے پکارا، آئندہ تمہیں میں ہیلز پہنے نہ دیکھوں۔ اب تم ان پہاڑوں کے درمیان رہو گی، ان پتھروں کی روش پر چلو گی۔ یہ ٹک ٹک کرتی ہیل یہاں نہیں چلتی۔ یہ امریکہ کی سڑکیں نہیں جہاں تم کیٹ واک کر سکو۔
پہاڑوں میں آئی ہو تو پہاڑوں میں رہنے والی عورتوں کی طرح رہنا سیکھو۔ آئندہ ہیلز کو چھونا تو دور کی بات، تم ان کی طرف دیکھو گی بھی نہیں۔ درخزے خانزادہ کی بات پر اس نے ٹپٹپائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے ہیلز پہننا بہت پسند تھا، بلکہ کریز تھا۔ اس کے پاس فلیٹ جوتے بہت کم تھے، وہ تو پہنتی ہی ہیلز تھی۔ وہ اسے ہیلز پہننے سے منع کر رہا تھا۔ از اٹ کلیئر مائی سوین؟ درخزے اس کی ٹپٹپائی آنکھوں میں دیکھتے گٹایا۔ عنایا نے اس کی گراہٹ پر پزے جلدی سے استباد میں سر ہلایا۔ درخزے اس کی سینڈل کی اسٹرپ کھولنے لگا۔ عنایا اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، جو نظریں چکائے اس کی سینڈل کی اسٹرپ کھول رہا تھا۔ سینڈل کی اسٹرپ کھولنے کے بعد درخزے اسی لمحے زمین سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ عنایا بھی اس کی تقلید میں اپنی سینڈل کے اسٹرپ کھولتے ہوئے جلدی سے کھڑی ہوئی تھی، مگر پتھروں کی چبھن سے وہ کراہتے ہوئے پھر سے انہی پتھروں کا حصہ بنی تھی۔ درخزے میں نہیں چل سکوں گی، عنایا نے اس کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ پتھروں کی روش پر ننگے پیر چلنا بہت مشکل تھا۔ درخزے اسے سپاٹ سرد نگاہوں سے دیکھتے چکا تھا۔ عنایا خوفزدہ ہوتے پتھروں پر پھرنا نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی۔ درخزے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنی گود میں اٹھا گیا، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ سے اس کی سینڈلز پکڑ گیا تھا۔ عنایا نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے گا، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے بے یقینی سے اس کے سرد سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سامنے کی طرف دیکھتے آگے بڑھ رہا تھا۔ عنایا کے دل کی دھڑکنیں شدت سے اس کے سینے میں بج رہی تھی۔ درخزے خانزادہ کی مردانہ مہک اس کے سانسیں الجھ رہی تھی۔ عنایا کی نگاہیں اس کے سرد سرخ چہرے سے ہوتے اس کی گردن پر جا ٹھہری تھی، جو جتنی سفید تھی اتنی سرخ تھی۔ اس کی نیلی رگیں بھی ظاہر ہو رہی تھیں۔ عنایا کی گلابی بھیگی نگاہیں اس کی شرٹ کے اوپری کھلے بٹنوں سے نظر آتے کسرتی سینے کے براؤن بالوں پر پڑی۔ وہ لب کاٹتے گلابی ہوئی تھی۔ وہ اتنی وجیح پرسنالٹی کا مالک تھا، اس نے نکاح کے بعد کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اب مقابل کے ہر چیز اٹریکٹ کرتی تھی، مگر وہ اس کی دسترس میں نہ رہا تھا۔ عنایا نے پھر سے اس کے تیکھے نقوش کی طرف دیکھا، جو کہ تنے ہوئے تھے۔ چہرے پر غضب و اشتعال کی سرخی چھائی تھی۔ عنایا نے روحاں سے ہوتے بمشکل اپنی سسکی روکی تھی۔ درخزے خانزادہ کے یہ انداز اسے بے حد تکلیف دے رہے تھے۔ مقابل کی بے تنائی آرے کی طرح اندر سے کاٹ رہی تھی۔ درخزے اسے گود میں اٹھائے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ داخلی دروازے کی طرف بڑھتے دروازے کا لاک اپنی پاکٹ سے چابی نکالے کھولی تھی۔ اس نے ابھی تک اسے نیچے نہیں اتارا تھا۔ عنایا صرف اسے دیکھے جا رہی تھی۔ درخزے نے ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ بڑا سا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازہ اچھی خاصی چرچراہٹ سے کھل گیا تھا۔ عنایا کی آنکھیں تحیر سے مزید پھیلی تھیں۔ حویلی اندر سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ طویل راہداریاں، بڑا سا لاؤنج، مختلف سٹنگ ایریاز، کمروں کی بہتات۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ بڑے بڑے پتھروں کی دیوار تھی، جس میں کافی بڑا آتش دان نصب تھا۔ درخزے خانزادہ نے اسے اندر لا کر اتارا تو عنایا نے کپکپاتے ہوئے چھرچری لی۔ حویلی اندر سے بھی بہت سرد تھی۔ درخزے اس کے سینڈل سے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں نصب آتش دان کی طرف بڑھا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے لکڑیاں آتش دان میں سیٹ کرتے انہیں چلانے لگا۔ آج تو میں آتش دان میں لکڑیاں چلا رہا ہوں، مگر آئندہ تم چلاؤ گی، اس لیے اچھے سے دیکھ لو۔ ایک بات کو بار بار دہرانا مجھے پسند نہیں۔ درخزے جدید بے حد خوبصورت آتش دان میں کچھ کاغذ اور لکڑیاں رکھتے ہوئے انہیں سیٹ کرتے برفیلے لہجے میں بولا تو عنایا نے بے یقینی سے اس کی بات سنی تھی۔ آئندہ کیوں، ابھی کیوں نہیں مائسوین؟ ابھی بھی تم ہی چلاؤ گی؟ درخزے خانزادہ نے مڑتے ہوئے اسے دیکھتے برفیلے لہجے میں کہا تو عنایا کو اپنی جان لبوں پر سجتی محسوس ہوئی۔ آگے آ کر جلاؤ اسے۔ درخزے اسے اسٹل دور کھڑا دیکھتے ہوئے کٹرایا۔ عنایا اس کی گراہٹ پر جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ٹھنڈی سفید ماربل پر اس کے پاؤں یک ٹھنڈے ہوئے تھے۔ وہ درخزے کی طرف بڑھتے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی تھی۔ کیسے چلاؤں؟ عنایا نے اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلی سے مسلتے ہوئے درخزے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، سمجھی تم؟ وہ اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کرتے گرایا۔ عنایا نے استبات میں سر ہلاتے اور خوف سے ہچکی لی۔ اس ٹھنڈی بڑی حویلی میں اسے اس خانزادہ سے بے حد خوف محسوس ہوا تھا۔ عادت ڈالو اب ایسی زندگی جینے کی۔ یہاں گیس نہیں آتی، الیکٹرک سٹوو پر مجھے کھانا پسند نہیں ہے، تو اب سے تم حویلی کی پچھلی طرف بنی جگہ پر لکڑیاں جلا کر میرے لیے کھانا بناؤ گی۔ درخزے خانزادہ اس کا بازو جکڑے ایک ایک لفظ چباتے گرایا۔ عنایا نے اپنے آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے استبات میں سر ہلایا۔ یہ نازکی چھوڑ دو، اب تم میری بیوی ہو، میری عورت۔
जिस तरح میری ماں زندگی گزارتی تھی اس طرح کی زندگی گزارو گے تم، سمجھی؟ درخزی خانزادہ کے ہر حکم ہر بات پر اس کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ وہ سچ میں اسے سزا دینے کے لیے لایا تھا، اسے یقین ہو چلا تھا۔ جلاؤ آگ۔ درخزی ساتھ بڑی کرسی پر بیٹھتے اپنی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکالے سگریٹ جلائے لبوں سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھی کاغذوں اور لکڑیوں کو کانپتے ہاتھوں سے سیٹ کرنے لگی۔ لاؤنج یخ برفیلا تھا، وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ درخزی اس کے سجے سورے روپ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے سلکی بے حد خوبصورت بالوں کو بار بار آرس سے پیچھے کر رہی تھی۔ کانوں میں پہننے والے بھاری آویزے دائیں بائیں بری طرح ہل رہے تھے۔ عنایہ اپنے نازک ہاتھوں سے گیلی لکڑیاں آتش دان میں رکھ رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے لکڑیاں گیلی تھیں۔ عنایہ نے لکڑیاں سیٹ کرتے اپنے خوبصورت کمر تکاتے بال ایک سائڈ سے آگے شانے پر کیے جو اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ درخزی خانزادہ اس کی برہنہ کمر دیکھتے کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ اس کی دودھیا کمر پر اس کی جنون خیزی کی شدت رقم تھی۔ وہ حصہ اب نیلاہٹ زدہ تھا۔ وہ اپنی سرخ نگاہیں اس کی برہنہ کمر پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کے پورے بدن پر اپنی گہری جنون خیزیاں رقم کرنا چاہتا تھا، مگر اس طرح کی حیوانیت نہیں جو اس نے گاڑی میں دکھائی تھی۔ درخزی کس طرح جلاؤں اب؟ عنایہ نے اس کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ درخزی نے اپنے پاکٹ سے لائٹر نکالتے اسے پکڑایا۔ عنایہ وہ لائٹر پکڑتے ہوئے وہ آتش دان میں رکھے کاغذ جلانے لگی۔ کاغذ جلتے ہوئے بجھ رہے تھے، لکڑیاں گیلی تھیں، اس کی وجہ سے کاغذ بھی آگ نہیں پکڑ رہے تھے۔ عنایہ پاس رکھے مزید پیجز سے رول بنا کر آتش دان میں رکھتے انہیں جلانے لگی۔ وہ جل کر بجھ جاتے، لکڑیاں آگ ہی نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ اس سب میں بری طرح ہلکان ہو رہی تھی۔ کانوں پہ پہنے بھاری آویزوں سے اب کانوں میں درد ہونے لگا تھا۔ عنایہ نے درد سے سسکتے ہوئے اپنے کانوں میں پہنا آویزہ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، درخزی خانزادہ اسے بازوؤں سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ عنایہ کا سر اس کے گھٹنوں سے آن ٹکرایا تھا۔ عنایہ نے سسکتے ہوئے درخزی کو دیکھا۔ تمہیں اتنا نہیں پتہ، ایک دلہن اپنا سجا سنورا روپ تب تک نہیں مٹاتی جب تک اس کا شوہر خود یہ روپ تہس نہس نہ کر دے۔ کیا آج رات کے تقاضے نہیں سمجھتی تم؟ وہ اس کا جبڑا تو بوچھے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے گررا اٹھا تھا۔ عنایہ نے اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتے جلدی سے استبات میں سر ہلایا۔ چلو شکر ہے تم نے یہ تو مانا کہ تم آج رات کی تقاضے سمجھتی ہو، ورنہ مجھے لگا کہ ہر بات کی طرح جھوٹ بولو گی، جھوٹی بیوی۔ وہ اس کے جبڑے پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے سزائیہ مسکرایا۔ جب تک تم میرا حق مجھے نہ دے دو تم کچھ بھی نہیں اتارو گے، سب کچھ تو میں اتاروں گا، سمجھی تم؟ وہ اس کا جبڑا چھوڑتے پکارا تھا۔ عنایہ سسکی لیتے آتش دان کی طرف مڑتے ہوئے لکڑیاں جلانے لگی۔ وہ بار بار ہتھیلی سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوئے پھر سے لائٹر سے آگ جلاتی جو جل ہی نہیں رہی تھی۔ درخزی خانزادہ سگریٹ کے مرغولے اڑاتا عنایہ کو گہرے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے سوشل میڈیا پر چلنے والی وہ ویڈیو آئی تھی جس میں وہ مائیکل کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کی کسی بات پر عنایہ نے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ بھی مارا تھا۔ درخزی خانزادہ نے آنکھیں جلنے لگی تھی۔ سماعتوں میں وہ زہریلے لفظ گونج رہے تھے جو نیوز چینل پر اور سوشل میڈیا پر اور مائیکل کو لے کر بولے گئے تھے۔ وہ پہلو بدلتے کرسی پر سیدھا ہوتے اپنی سرخ آنکھیں بازوں سے مسل گیا۔ عشق کا درد ہے عشق کا، یہ عشق کی راہیں جن پر میں چل رہا ہوں، اس آگ میں نہ جانے میں کب سے جل رہا ہوں۔ میں تو تھا تیرا دیوانہ، تو نے مجھ کو نہ پہچانا، دلبر میرے یہ تو نے کیا کیا، کیوں چاہت کو رسوا کیا۔ وہ اپنی سرخ کرب زدہ خون نشان جلتی آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ یہ نہیں چل رہی درخزی۔ عنایہ اب جلتی بجھتی لکڑیوں کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ درخزی خانزادہ کی آگ برساتی نگاہیں اور اس کی نزدیکی اسے خوفزدہ کر چکی تھی۔ وہ ساتھ ہی کرسی پر بیٹھے اس پر اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ درخزی خانزادہ نے اسی لمحے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے آتش دان میں پھینکی تھی۔ عنایہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اب وہ ٹائٹ سی سفید کلر کی سینڈوں میں ملبوس تھا جس میں اس کے ایپس نمایاں ہو رہے تھے۔ جن چیزوں کی ورتھ نہیں رہتی میرے نزدیک میں انہیں استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں۔ یہ شرٹ نہیں، آگ کا گولا تھی جو میں پہنے ہوئے تھا کیونکہ اسے آج کے دن پہنا تھا، اور آج کا دن میرے لیے ہولناک دن ہے جس تاریخ میں تمہیں میں اپنی حویلی لے کر آیا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتا عنایہ کے قریب ہوتا، اس پر جھکا تھا۔ عنایہ خوف سے پیچھے کو ہوئی تھی۔ درخزی اس کی آنکھوں میں خوف سے دیکھتے پاگل ہوتے مزید اس کے قریب ہوا تھا، اس پر جھکا۔ عنایہ ڈرتے ہوئے مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ درخزی اسے بازوں سے جکڑے اس کے اوپر حاوی ہوا۔ وہ درخزی خانزادہ کا ہیوی ویٹ
سسکتے خود پر برداشت کرتے ٹھنڈی زمین کا حصہ بنی تھی۔ وہ کہاں اس خانزادے کا ہیوی ویٹ خود پر برداشت کر سکتی تھی؟ درخزی کا پورا ویٹ اس کی نازکی اور ٹانگوں پر دھرا تھا۔ اس کی سلگتی تپتی سانسیں عنایا کے ڈکوش پر بکھرتے اسے جھلسا رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، سانس سینے میں تپ رہی تھی۔ اب اس کے دونوں اطراف میں زمین پر ہاتھ جمائے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ وہ اس پر اب اپنا وزن نہیں ڈالے ہوئے تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے کانپتے ہوئے درخزی خانزادہ کو بھیگی گلابی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو تمہیں اپنی حویلی کیوں لایا ہوں؟ درخزی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پکارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، عنایا نے سسکی لیتے جلدی سے تفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ میں ڈر گیا ہوں۔ ڈر گیا ہے درخزی خانزادہ؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے دھاڑا تھا۔ کیوں؟ عنایا نے خوف سے ہچکی لی تھی۔ وہ اس وقت واقعی میں سرپھرا خانزادہ لگ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے میری بیوی پھر سے بھاگ جائے گی۔ پھر سے بھاگ جائے گی؟ وہ دھاڑا تھا۔ عنایا اس کی دھاڑ پر کانپتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی چیخ روک گئی تھی۔ ڈرپوک بنا دیا تم نے درخزی خانزادہ کو، ڈرپوک بنا دیا تم نے۔ وہ گہرالود نگاہوں سے گھورتے اس کے اوپر سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا۔ عنایا زمین پر ہی رخ پلٹے رونے لگی۔ آنکھ جلاؤ، ساری عمر پڑی ہے جگہ جگہ ایسے ہی رونے کی۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے گرایا تھا۔ عنایا اس کے حکم پر اسی لمحے سے سکتی ہوئی اٹھتی، پھر سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے آنکھ چلانے لگی۔ اب وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے آتش دان کے بے حد قریب بیٹھے درخزی کی شرٹ کو لائٹر سے جلا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی شرٹ تھوڑی سی تگو دو کے بعد چل گئی۔ اب وہ لکڑیاں سیٹ کرتے، کاغذ پھینکتے، ہر ممکن کوشش کرتے آتش دان کو جلا رہی تھی۔ سردی اور درخزی کا برفیلا رویہ سے تھکا چکا تھا۔ وہ مزید یہ برف سی نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ نہ سر پھرے خانزادے کے لہجے کی برف، نہ اس حویلی کی در و دیوار میں زمین سے نکلتی برفیلی ٹھنڈک۔ یکدم آگ نے شدت اختیار کی۔ وہ جھکی ہوئی تھی، اس کے بال جو ایک شانے پر لہرا رہے تھے انہیں اسی لمحے آگ نے پکڑا تھا۔ یہ دیکھتے عنایا کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ درخزی اس کی چیخ اسی لمحے اسی طرف پلٹتے اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کرتے اس کے جلتے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبا گیا۔ عنایا کے بالوں کی آگ نے درخزی کی ہتھیلی کو چھو لیا تھا۔ اب وہ بجھ چکی تھی۔ گہری سانس لیتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ عنایا تھر تھر کانپتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ درخزی گہرے سانس لیتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ کا پورا وجود منٹوں میں پسینوں سے تر ہوا تھا۔ عنایا اس کے سینڈو جکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں شدت سے بج رہی تھیں۔ وہ دونوں کافی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے کھڑے تھے۔ درخزی کا حصار لمحہ بلمحہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ یکدم عنایا اس کے سینے پر عنایا ایک بہت بڑے بے حد شاندار کمرے کی چنیوٹی بیڈ پر اونھے منہ دلہن کے لباس میں لیٹے سسکیاں پڑ رہی تھی۔ جتنا درخزی خانزادہ کا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کا خوف، دہشت اندر سے لرزا رہا تھا۔ وہ اتنی بڑی حویلی میں اس کے ساتھ اکیلی تھی۔ خوف سے اس کا رواں رواں کھڑا ہو رہا تھا۔ ایک فون تک اس کے پاس نہ تھا۔ سب سے دور اس سرفرے خانزادہ کے ساتھ اکیلی تھی۔ عنایا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے عارض سے بہتے آنسو بے دردی سے اپنی ہتھیلی سے صاف کیے۔ اب وہ سکتے ہوئے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ بہت بڑا اور بے حد شاندار تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ لکڑی کا بے حد شاندار کام ہوا تھا۔ والز پر بے حد مہنگے پینٹنگز نصب تھی۔ کمرے کی چھت پر بے حد خوبصورت اور بڑا فانوس لگا ہوا تھا۔ وہ اتنا بڑا کمرہ دیکھ کر حیران تھی۔ ایک طرف کمرے میں دیوان اور بے حد خوبصورت صوفے سجے ہوئے تھے۔ عنایا بیڈ سے اٹھتے ہوئے کمرے کے ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ بیڈ کا کراؤن بہت بڑا تھا۔ بیڈ کے گرد نیٹ کی جھالر تھی۔ بیڈ بہت شاندار خوبصورت تھا۔ اس نے آج تک ایسا بیڈ فرنیچر فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ایسا کمرہ کہیں دیکھا تھا۔ کمرہ بے حد خوبصورت اور عالیشان تھا۔ عنایا نے کھڑکیوں کی طرف بڑھتے کرٹن ہٹائے تو وہ بڑے بڑے گلاس وال سے برف سے ڈھکے پہاڑ اور بہتا دریا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کمرے میں بہتے دریا کا منظر واضح تھا جو نیچے کی طرف بہہ رہا تھا، یعنی کہ یہ حویلی جیسے بہتے دریا اور پہاڑوں میں گھری تھی۔ عنایا کا دل اب زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سرفرا خانزادہ جتنا دہشت والا تھا، یہ حویلی، یہ جگہ اور اس سے کہیں زیادہ دہشت والی تھی۔ عنایا کمرے کے اندر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ ڈریسنگ روم میں بڑی بڑی الماریاں اور وال مرر دیکھ کر مزید حیران ہوئی تھی۔ لکڑیاں کی الماریاں چھت تک جاتی تھیں۔ یہاں بھی دیواروں پر لکڑی کا اعلیٰ کام ہوا تھا۔ یہ حویلی جتنی قدیم، خوبصورت اور پراسرار تھی، اتنا ہی اس کی
मेंटेनेंस का ख्याल रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अरसा पहले बनी हुई हो। हर चीज़ खूबसूरत थी, ज़रा धूल मिट्टी नहीं थी। अगर दरख्ज़ई यहाँ नहीं आता था तो इस हवेली का ख्याल कौन रखता था? वह हैरान होते सोच रही थी। अनाया ने यह अलमारी खोली तो वह मज़ीद हैरान हुई थी। इस अलमारी में तकरीबन 5 साल के बच्चे के ढेरों कपड़े लटके हुए थे। अनाया जल्दी से अलमारी बंद करते इसके साथ टेक लगाए गहरे सांस लेने लगी। दिल ने अजब से खौफ से धड़कने लगा था। इस कमरे से भी इसे महसूस होने लगा था। वो अलमारी के साथ टेक लगाए सामने मिरर में नजर आते अपने अक्स को देख रही थी। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। अब वह हंसियानी ऊंची चीखें मार मार कर रो रही थी। अलमारी के साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठते घुटनों में मुंह छुपाए बुरी तरह से सकने लगी। इसकी पुरसोस सिस्कियाँ के ड्रेसिंग रूम में बुरी तरह गूंज रही थी। वो अपने उजड़ने पर जी भरकर मातम मना रही थी। वो यूं किसी के लिए सजे संवरेगी इसे अंदाज़ा न था, और जिसके लिए सजे संवरेगी वो इसके साथ ये सलूक करेगा इसे अंदाज़ा न था। मगर अपनी कम मायगी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। न जाने इसे कितनी देर हो गई थी। वो यूं ही सिसक रही थी। वो अपने करीब किसी के कदमों की आहट महसूस करते अनाया का वजूद बुरी तरह लरसा उठा था। खौफ से वो जैसे साकत हुई थी। इसने डरते हुए अपने घुटनों से सर उठाकर देखा। अपने सामने खड़े दरखज़े खानज़ादा को देखकर इसकी आंखों का गुलाबीपन बढ़ते शिद्दत इख्तियार कर गया था। वो उसे गुलाबी आंखों से देखते हिचकी लेते न रूठे अंदाज में मुंह मोड़ गई थी। दरखज़े खानज़ादा ने पंजों के बल इसके करीब बैठते हुए इसका हाथ नरमी से थामा, जो अनाया के ने झटका नहीं था मगर इसके सिसकियों में इजाफा हुआ था। कहीं लगी तो नहीं थी? इन हथेलियों को आग ने तो नहीं छुआ था ना? दरकज़े खानज़ादा ने वहशत के आलम में इसकी गुलाबी नर्म हथेलियां देखते पूछा था। अनाया की सिसकियों में इजाफा हुआ था। बताओ मुझे, इन हथेलियों को आग ने छुआ है क्या? ये जली तो नहीं? दरकज़े की हथेलियां नरमी से सहलाते हुए पूछ रहा था। अनाया ने अब दरकज़े खानज़ादा की तरफ देखा था। एकदम वो घबराते हुए पीछे को खिसकती मजीद अलमारी में समाई थी। दरकज़े खानज़ादा की आंखों की गहरी होती सुर्खी ने इसे कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। खानजादों की आंखों की सुर्खी इसकी जान जाती थी। बताओ मुझे मायसोइन, इन हथेलियों को आग ने तो नहीं छुआ? वो इस वो इसकी आंखों में देखते कुर्राया। नहीं। अनाया ने थूक निगलते ही वो मुश्किल जवाब दिया। एक बात याद रखना, तुम्हारे जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंच सकती है मगर इन हथेलियों को नहीं। इन हथेलियों को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे जिस्म के बाकी हिस्सों को मैं अपने हाथों से दागूंगा, समझी तुम? उसकी हथेलियां नरमी से सहलाते हुए इसकी आंखों में अपनी सुर्ख वहशत ज़दा आंखें गाड़ गया था। अनाया ने इसके सुर्ख आंखों में देखते खौफ से झुरझुरी लेते इस्तबात में सर हिलाया। चलो यहाँ से। दरखज़ई ने इसके आरस पर बहते आंसुओं को देखते इसकी हथेली नरमी से थामे कहा। मुझे कहीं नहीं जाना। अनाया अपना हाथ छुड़वाते हुए मजीद अलमारी में समाई थी। अंदाज न रूठा सा था। दरखज़ खानज़ादा से बगौर देखते इसके सामने बनी अलमारी के साथ टेक लगाए बैठ गया था। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दरखज़ खानज़ादा की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। अनाया की आंखों का गुलाबीपन के साथ साथ सिसकियाँ भी बढ़ रही थी। वो दरखज़ खानज़ादा पर अपनी गुलाबी शिकवा की निगाहें गाड़े हुए थी। दरखज़ खानज़ादा शलवार पर वाइट सैंडो पहने हुए था। इसने अपनी शलवार की पॉकेट से लाइटर और सिगरेट निकालकर सिगरेट सुलगाए लबों से लगाया। अनाया सिसकियाँ लेते गुलाबी आंखों से इसे देख रही थी। दरखज़ जख्मी सा मुस्कुराते हुए कबर्ड से टेक लगाया सिगरेट का धुआं छोड़ते अनाया पर अपनी गहरी निगाहें गाड़े हुए था। अनाया भी अब थके थके अंदाज में कबर्ड से टेक लगाए अपनी आंखें मूंद गई थी। वो इस सरफिरे खानज़ादा की सुर्ख आंखों में नहीं देख सकती थी, जो इसे मजीद इससे वहशत खाने पर मजबूर कर रही थी। जानती हो ये किसका कमरा है? दरखज़ी के सवाल पर इसने आंखें खोलते हुए दरखज़ी की तरफ देखा। वो इसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। तुम कैसे जान सकती हो? वो सिगरेट का गहरा कश लेते खुद ही जवाब देते जख्मी सा मुस्कुराया। अनाया ने इसकी जख्मी मुस्कुराहट को हैरानगी से देखा था। इसकी आंखों में अजीब से दर्द करके ने अनाया ने अपना निचला लब बेदर्दी से कुचला था। ये मेरी परी का कमरा है। दरखज़े ने इसकी तरफ देखते मुस्कुराते हुए कहा। अनाया को इसकी सुर्ख आंखों में नमी की आमेजिश दिखाई दी थी। हाथ में पकड़ा सिगरेट लरसता महसूस हुआ था। वो मुस्कुराते हुए सिगरेट के गहरे कश लेते आंखें मूंद गया था। अनाया भी इसे कुछ देर देखने के बाद आंखें मूंद गई थी। थोड़ी देर बाद वो नींद से हिचकोले भरते हुए दरखज़े खानज़ादा की लैब पे से आन टकराई थी। दरखज़े इसे जल्दी से अपनी बाहों में भरते इसे सीने से लगा गया। वो उसकी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। दरखज़े खानज़ादा इसे अपने लैब में बिठाए अपने सीने में शिद्दत से भींच गया था। वो इसे अपने सीने से लगाए बेहद नरमी से इसकी हथेलियां चूम रहा था। और इसके सीने से लगे गहरी नींद सो चुकी थी। अनाया की सांसों की गर्माइश दरखज़े खानज़ादा के सीने पर बिखर रही थी। दरखज़े इसे अपनी लैब पर बिठाए इसे अपने सीने से लगाए हुए इसकी हथेलियां चूमते इसके बालों को लबों से बेहद नरमी से छू रहा था। ज़मीन ठंडी थी और ड्रेसिंग रूम भी बेहद ठंडा था।
اور سردی سے کپکپاتے اس میں مزید شدت سے سما رہی تھی۔ درخزئی سے اپنی باہوں کی گرمی دیتے اسے مزید خود میں سما گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس ٹھنڈی زمین پر اسے لیے بیٹھا رہا تھا، نہ جانے کتنی دیر۔ ڈریسنگ روم میں سردی کی شدت بڑھتی محسوس کرتے وہ اسے گود میں اٹھائے زمین سے اٹھتا ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ اسے لیے اس کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے درخت خانزادہ نے اس کے نازک کلیوں جیسے مخملی وجود کو بیڈ کے وسط میں نرمی سے لٹایا۔ عنایا پر ریڈ مخملی گرم رضائی اچھی طرح دیتے وہ کمرے کے وسط میں نصب جدید خوبصورت آتش دان کی طرف بڑھا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے درخت خانزادہ نے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرتے ہوئے آگ جلائی۔ آگ جلنے پر آتش دان کا گلاس ڈور بند کرتے درخزئی نے اسے لاک کیا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے آتش دان میں آگ بھڑکتی دیکھ رہا تھا جو اتنے ٹھنڈے کمرے کو اب گرم کر رہی تھی۔ درخت خانزادہ لب کھینچے کافی دیر تک آتش دان کے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ اس کا دل و دماغ اس نازک وجود کی طرف تھا جو بڑے حق سے اس کے کمرے اور اس کے بیڈ پر سو رہی تھی، جس کی ملکیت تھی۔ عجیب سی بے چینیاں اس کے رگوں پہ پر چھائی تھی۔ وہ گہرے سانس پھڑتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی بھاری قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ درخت نے بیڈ کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کے بالوں کو نرمی سے انگلیاں چلائی تھیں۔ وہ جھکتے ہوئے کافی دیر تک اس کے سلکی خوبصورت بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے خوبصورت نقوش پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی گہرائیوں پر جاتی تھی جن کی خوبصورتی کو اس نے انہینس کر رکھا تھا۔ حق ملکیت اور اس کی بے پناہ خوبصورتی نے کلام کی اس شاندار حویلی میں اس سرپیر خانزادہ کے جوان جذبوں میں جیسے طغیانی برپا کی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے بیڈ پر لیٹتے اس کے نازک وجود کو خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ درخت خانزادہ کو اپنے رگوں پہ میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کے خوبصورت بدن کی نازکی محسوس کرتے مزید اس کے جذبوں میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ عنایا کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لپٹائے اس کے پھولوں سے بھی زیادہ نازک وجود کو اپنے سینے پر منتقل کر گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں اس گرم رضائی میں درخت خانزادہ کے آگ جیسے سینے پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اتنی ہی گہری نیند سوتی تھی وہ جانتا تھا، پہلے بھی اس کے ساتھ رات گزار چکا تھا، نیند میں اس کے ساتھ گہری گستاخیاں کر چکا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ درخت خانزادہ کے جسم میں تو آگ لگی تھی مگر اب سانسوں میں بھی آگ دہکتی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی ایک ہتھیلی پر لب رکھے ہوئے تھا، دوسرا ہاتھ رضائی کے اندر اس کی بڑھنا کمر پر سرک رہا تھا۔ سارے غم سارے درد جیسے دور ہوئے تھے اس وقت۔ اس گرم رضائی میں اس نازک وجود کی گرمی اس کا ہر غم ہر درد دور کر چکی تھی۔ درخت خانزادہ کا مضبوط ہاتھ اب اس کے شولڈر کو نرمی سے پریس کر رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اسے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو مٹھی میں بھرتے اس کا مساج کر رہا تھا۔ اس کے لب عنایا کے بالوں کو چھو رہے تھے، دونوں ہاتھ اس کے نازک وجود پر اپنا حق جتا رہے تھے، ہاتھ سے رکھتے بے باکی کی حد پار کرتے اس کے بدن کو بہت نرمی سے چھو رہے تھے۔ درخت خانزادہ کی سانسوں میں ہلچل سی مچی تھی۔ وہ رضائی کو اب مکمل طور پر اپنے اوپر کرتے اپنے چہرے پر عنایا کو لے کر مکمل غروب ہو گیا تھا۔ اب وہ دونوں رضائی میں مکمل گم تھے۔ درخت کی سانسیں لمحہ بلمحہ گہری ہو رہی تھیں۔ وہ اسے خود سے لپٹائے اس کے بدن کے ہر حصے کو بے باکی سے چھو رہا تھا۔ درخت خانزادہ کے آگ برساتے بدن اور اس کی سانسوں اور رضائی کی گرمائش سے عنایا کا بدن سوتے میں پسینے میں نہلا چکا تھا۔ اتنی گرمی تھی اس رضائی کے اندر کہ عنایا کو اپنی سانسیں دہکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، حلق میں کانٹے سے اگے تھے۔ اس کی آنکھ اسی لمحے کھلی تھی۔ اپنے جسم پر درخت خانزادہ کا فرتا بے حد بے باکی سے ہاتھ اس کے بدن میں کپکپاہٹ دوڑا چکا تھا۔ اس کے بے باک ہاتھوں کے لمس سے اس کے دل کی دھڑکنیں اب خوف سے درخت خانزادہ کے سینے میں بج رہی تھیں۔ اس کے چٹانی سینے پر ہی تو اس کی مکمل نازکی دھری تھی۔ اس گرم رضائی میں عنایا کی اب سانسیں رک رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس رضائی میں اتنی تپش ہے کہ اس سرپر دہشت زدہ خانزادہ کے بدن میں درخت خانزادہ کے بدن کے اسپارک اسے اپنے جسم میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ درخت خانزادہ کے گرم ہاتھ کا لمس کمر سے ہوتے مزید بے باک ہوا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ وہ درخت خانزادہ کی سینڈوں کو خوف سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ امریکہ جیسے ایڈوانس ملک میں رہتے ہوئے اسے ایک بات کا پتہ تھا، جن سکولز میں پڑھتی آئی تھی سیکس کی ایجوکیشن وہاں بہت عام تھی۔ گلی کونوں ڈسکو بار میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی، مگر پتہ ہونے کے اور کرنے میں فرق ہے، یہ اسے اس سرپر بے باک خانزادہ کے ہاتھوں کی بے باکی سے اچھی طرح اندازہ ہوا تھا۔ درخت خانزادہ کی قربت کے خوف سے وہ لرز رہی تھی۔ اس کے وجود کے ساتھ مس ہوتے اس کے بدن کے انگ انگ سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔
وہ اس کی ذرا سی بے باکی نہیں سہ پا رہی تھی۔ اس خانزادے کو آخر کیسے سہ سکتی تھی؟ وہ کانپتے ہوئے درخزے کے سینٹوں پر اپنی مٹھیوں کا دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی۔ درگزے خانزادہ کے ہاتھوں کو اس کے خوف سے وہ چٹک بھی نہیں پا رہی تھی۔ عنایا نے گہرے سانس لیتے اپنے کانپتے ہاتھوں سے رضائی نیچے کی طرف سرکائی۔ وہ مزید اس رضائی میں اس خانزادے کے ساتھ گم رہتی، یقیناً اس کی جان جانی تھی۔ رضائی نیچے ہونے پر درخزے خانزادہ کے سرخ آنکھیں عنایا کے خوف زدہ ہرنی جیسی آنکھوں میں گڑی۔ وہ اس کی پسینے میں شرابور سینڈوں کو مٹھیوں میں جکڑے خوف زدہ سے درخزے کو دیکھ رہی تھی، جیسے گرم سرخ کمار زدہ آنکھوں سے دیکھتے اس کے نقوش کو اب اپنی انگلیوں سے بے حد نرمی سے چھو رہا تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے اس کی سینڈوں کو چھوڑتے اٹھی۔ وہ اس کی کمر کو دونوں سائڈ سے جکڑ گیا تھا۔ عنایا نے اس کے گہرے سانس لیتے مزید ذرا سیمکی سے دیکھا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھی گہرے سانس لیتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے اس کی کمر کو سائڈ سے مٹھیوں میں بے دردی سے بھرتے اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ عنایا پھر سے اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ وہ اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اسی لیے رخ پلٹتے اس پر مکمل حاوی ہوا۔ درخزئی، عنایا نے اس کی جنونیت بھری آنکھوں میں دیکھتے اس کا نام توڑ توڑ کر پکارا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی پکار نظر انداز کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے بٹھایا۔ اپنے بلاؤز کی ڈوریاں کھلتے محسوس کرتے عنایا کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ درخزئی کی انگلیاں اس کی چوکر کی ڈوری کو چھو رہی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش عنایا کی پچھلی گردن پر بکھر رہی تھی۔ وہ ایک دم بیٹھ کی دوسری طرف کھسکی۔ درخزئی کی سرخ سوالیہ نگاہیں اس پر گڑی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں اس کے دور کھسکنے پر تیش و عالم میں سرخی چھائی تھی۔ وہ اپنی لرزش پر قابو پاتے بیڈ سے اترتی کھڑی ہوئی۔ درخزئی خانزادہ کی سرسرخ آنکھیں اس پر گڑی تھیں۔ مما، مجھے واش روم جانا ہے، عنایا ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہوئے اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں میں جکڑے بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی۔ درخزئی کی سرخ آنکھیں عنایا پر تھیں جو اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں میں جکڑے بھاگتے ہوئے واش روم میں داخل ہوتے واش روم کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ گہرے سانس لیتے بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھی تھی۔ عنایا نے واش روم میں داخل ہوتے واش روم کے دروازے کو لاک کرنے کی کوشش کی جو ہڑبڑاہٹ میں اس سے لاک نہیں ہوا تھا۔ وہ اب دروازے کے ساتھ ایک لگائے گہرے سانس لی رہی تھی۔ عنایا نے اپنے لرزتے بدن پر قابو پاتے واش روم میں نظریں دوڑائیں۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ واش روم اتنا جدید تھا اور لگژریس تھا۔ وہ واش روم کو دیکھ کر بھی حیران ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے سلیب کی طرف بڑھی۔ وہ سلیب کو مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ درخزئی خانزادہ کی قربت چاہتی تھی، خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کیا تھا، مگر گاڑی اور حویلی میں اس کا رویہ دیکھ کر اس سے اب انجانے طور پر خوف کھا بیٹھی تھی۔ عنایا نے مرر میں خود کو دیکھتے اپنے بلاؤز کو دیکھا جو سینے سے ڈھلک چکا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے اپنے بلاؤز کی ڈوریاں پیچھے بند کرنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے جسم پر ابھی بھی اس کا بے باک لمس محسوس ہو رہا تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے ان ڈوریوں کو کانپتے ہاتھوں سے بند کرنے لگی۔ اپنے اتنے ریویلنگ ڈریس پر اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کتنے دن یہ پہننا تھا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی ڈریس نہیں تھا۔ درخزئی خانزادہ سے اسے کوئی امید نہ تھی کہ وہ اسے ڈریس لا کر دیتا۔ عنایا کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ وہ اپنے عارض سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اپنی چوکر کی ڈوری کھولنے لگی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کلک کے ساتھ کھلا تھا۔ عنایا کا دل خوف سے سکڑا تھا۔ مرر میں نظر آتے درخزئی خانزادہ کے عکس کو دیکھتے اس کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ عنایا کی سلیب پر دونوں ہاتھوں میں کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ عنایا کی پشت اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ درخزئی کے ہاتھوں کی جکڑ اس کے پیٹ پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو اس کی سائڈ گردن سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عنایا نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں میچی۔ وہ اس کی سائڈ گردن کو چومتے اسے خود سے ایک جھٹکے سے دور کرتے ہوئے سلیب کے ساتھ لگا گیا۔ عنایا نے سلیب کو جکڑے مرر میں درخزئی خانزادہ کا عکس دیکھا تھا۔ عنایا کی پشت ابھی بھی درخزئی کی طرف تھی۔ وہ اس کی چوکر کی ڈوری کھینچتے کھول چکا تھا۔ عنایا کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مرر میں عنایا کے عکس کو دیکھتے اس کے کان کے آویزیں بے حد نرمی سے اتارنے لگا۔ عنایا مرر میں درخزئی کو دیکھتے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ درخزئی بہت نرمی سے اس کے آویزیں اتارتے زمین پر پھینک رہا تھا۔ اس کا چوکر مالا سیٹ وہ سب کچھ بے حد نرمی سے اتارتے واش روم میں ماربل پر پھینک رہا تھا۔ عنایا خاموشی سے گہرے سانس لیتے کھڑی تھی۔ وہ کبھی نظریں جھکا جاتی، کبھی لرزتی پلکوں سے درخزئی کی طرف دیکھ لیتی جو مرر میں اس کے وجود پر سرد و سپات سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ مرر میں دیکھتے ہی اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھینچتے
کھولتے اس کے بلاؤز کندھوں سے نیچے کھسکاتے ریموو کر گیا۔ عنایا نے گلاب کی طرح سرخ پڑتے ایک بار پھر سے درخزے خانزادہ کو دیکھا جو مرر میں اس کے وجود پر نگاہیں گاڑ اس کے ہیوی لہنگے کی ڈوریاں کھینچ کر کھولتے ریموو کر گیا تھا۔ عنایا مرر میں خود کو اور درخزے خانزادہ کو دیکھتے سرخ کندھار ہوتے نظریں چکا گئی تھی۔ وہ مرر میں اس کے وجود پر گہری نگاہیں گاڑے اس کے وجود کے مکمل گہرائی سے ایکسرے کر رہا تھا۔ عنایا اپنی حالت اور درخزے خانزادہ کی نگاہوں کی تپش سے سرخ ہوتے نظریں چکائے ہوئے تھی۔ قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ مقابل کی بے باک نگاہیں اسے شدت سے لرزائے ہوئے تھی۔ درخزے خانزادہ اس کے قریب ہوتے اس کے بال ایک سائڈ پر کرتے اس کے بیک پر اپنے لب نرمی سے رکھنے لگا۔ عنایا اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اس کے بیک کو نرمی سے چومتے اپنی آنکھیں بھی موند گیا تھا۔ اس کے تپش زدہ لبوں پر آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی بیک پچھلی گردن کو مدہوشی سے چوم رہا تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے اس کے آگ جیسے لبوں کا لمس برداشت کر رہی تھی۔ یکدم وہ اسے بازوں سے جکڑ اپنے مقابل کر گیا۔ عنایا درخزی کو دیکھتے گہرے سانس لیتے اس کی سینڈو مٹھیوں میں جکڑتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں رضامندی دے گئی تھی۔ وہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے اس کی گردن کو نرمی سے ایک ہاتھ سے جکڑے اس کی سرخ یاقوتی لبوں پر بےتابی سے جھکا۔ یکدم وہ اس کے لبوں کے پاس آتے اس کے ہونٹ رکے تھے۔ عنایا نے اس کے رکنے پر آنکھیں پھیلائے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے خود سے دور کرتے اسی لمبے ڈاک پڑتا واش روم کا دروازہ کھولتا نکل گیا۔ عنایا گہرے سانس لیتے سلیب کو جکڑے اپنا لہنگا بلاؤز دیکھ رہی تھی جو زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ اس نے گہرے سانس لیتے اپنی گلابی آنکھوں کو رگڑتے اپنے بلاؤز اور لہنگے کو اٹھایا اور پھر سے اسے پہننے لگی۔ آریان خانزادہ اپنی پوری حویلی کو تمام لاشوں سے پاک کر چکا تھا۔ وہ اب جنگل میں ان لاشوں کے لیے گڈھا کھود رہا تھا۔ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور بلیک سینڈو میں ملبوس تھا۔ وہ اپنے کمر کے زخم پر وہ خود ہی بینڈیج کر چکا تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اپنی پوری فورس لگائے زمین کھود رہا تھا۔ اتنی سردی میں وہ ایک بار پھر سے پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے سلکی بال پسینے سے شرابور تھے۔ اس نے سیدھے ہوتے اپنے بالوں کو دائیں بائیں چٹکتے پسینے کی بوندوں کو جھاڑتے زمین پر پڑے لیپ ٹاپ پر نظریں دوڑائی جہاں اس کی حویلی کا اندرونی منظر نمایاں تھا۔ آریان خانزادہ کی سب آنکھیں اس کے کمرے کے بیڈ پر لیٹی نازک وجود پر تھی۔ نہیں کیوں وہ اس نازک وجود کی سیفٹی کو لے کر کافی زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سا خوف تھا جس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ لوگ اس کے قیمتی رازوں فائلز کو لے جائیں گے، یہ خوف نہیں تھا۔ وہ لوگ اس نازک وجود کو چھوئیں گے، اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آریان خانزادہ نے گڈھا کھودتے ہوئے بیلچہ زمین پر پوری قوت سے گاڑا۔ وہ اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ان لاشوں کی طرف بڑھا۔ ایک ایک کرتے ان لاشوں کو گڈھے کے حوالے کرتے اس نے مٹی اس گدھے پر برابر کر دی تھی۔ وہ بالکل اس مٹی کو برابر کرتے زمین کی طرف ہموار کیا۔ اس کے بھاری قدم اب تہہ خانے کی طرف تھے۔ آریان خانزادہ نے بلوٹوتھ اپنے کانوں پر لگائی۔ اس کی سماعتوں میں اب اس نازک وجود کی سانسیں گونج رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اب تہہ خانے کی طرف بڑھتے وہ ٹرنک ہٹاتے تہہ خانے میں اترا تھا۔ تہہ خانے میں آتے ہی اس لاش کو دیکھتے اس کے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ اپنا بھاری بوٹ کی ضرب سے اس کی مسخ شدہ گال پر ایک بار پھر سے پوری قوت سے لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ لاش کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے جنگل سے باہر آیا۔ اب اس کے قدموں کا رخ اس کے پالتو ٹائیگر کی طرف تھا۔ اپنے ٹائیگر کی طرف وہ جیسے بڑھا وہ پنجرے میں سے اسے دیکھتے گرانا شروع ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کا پنجرہ کھولتے وہ گلیس لاش اس ٹائیگر کے حوالے کی۔ اب وہ کھڑا مسکراتے ہوئے اس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یکدم وہ آسمان کی طرف دیکھتے کہہ لگا گیا تھا، مجھے زندہ پکڑنے آئے تھے، مجھے زندہ پکڑنے آئے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے بولتے ہوئے اونچے اونچے کہہ لگا رہا تھا، آریان خانزادہ کو مارنا تو آسان ہے مگر اسے زندہ پکڑنا ممکن نہیں۔ جب تک وہ خود نہ چاہے اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ پنجرے کی سلاخوں کو جکڑے اس لاش کے چتڑے ہوتے دیکھتا گرایا کہا تھا تمہاری لاش کو اپنے جانوروں کے حوالے کروں گا، دیکھو کر دی تمہاری لاش کو اپنے جانوروں کے حوالے۔ آریان خانزادہ سے زیادہ اس کے عہد سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک بار میں خود سے عہد کر لوں اسے پورا کر کے رہتا ہوں۔ تمہاری لاش اسی سلوک کی حقدار تھی کیونکہ تو نے اسے چھوا تھا، اسے تھپڑ مارا تھا، اس کے گال کو چھوا جس پر صرف آریان خانزادہ کی انگلیوں کا نشان ہی ٹھہر سکتا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس کے گال کو چھونے کی، اسے چھونے کی؟ ہاں، وہ سلاخوں کو جکڑے بھوکے درندے کی مانند غلط کے بل پوری قوت سے دھاڑ اٹھا تھا۔ اس کی دھاڑ جنگل میں گونجتے پہاڑوں سے ٹکرائی تھی۔ یکدم اسے اپنی سماعتوں میں زرمش کی چیخ سنائی دی تھی۔ مس خان، وہ بلوٹوتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے زرمش سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا،
ज़रमिश की चीखें इसे अपनी समातों में सुनाई दे रही थी। मिस्कान वो चीखते हुए भागते हुए हवेली की तरफ अपने भारी कदमों से बढ़ा। वो अपनी पूरी फोर्स लगाए जंगल से भागते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़रमिश बैकग्राउंड से टेक लगाए गहरे सांस लेते फलक शगाफ चीखें मार रही थी। कमरे में फैली नीलगू रोशनी में वो आर्यन खानजादा के कमरे को देख चुकी थी। खौफ से इसकी सांसें बंद हो रही थी। आंखों के आगे वो मंजर लहरा रहा था जब वो सरिये से इसको जानवरों से ही बदतर मौत दे रहा था। इस इंसान की दिलखराश चीखें ज़रमिश को अपनी समातों में सुनाई दे रही थी। वो चीखते हुए बेड से उठती, कमरे से निकलते, भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसे इस वहशी दरिंदे की पनाहों में नहीं रहना था। इसे इस ब्लडी थ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों में नहीं रहना था। इसे हर हाल में यहाँ से जाना था। वो अपने पाँव के जख्मों के दर्द की परवाह किए बगैर अपनी कुव्वत लगाए भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि यकदम वो किसी के पत्थर जैसे सीने से टकराई थी। इसकी फलक शगाफ चीखें इसके हलक में घुटी थी। वो ब्लडी थ्रिस्ट बीस्ट की स्मेल पहचानती थी। वो उसके वहशी दरिंदे की खुशबू पहचानती थी। वो इसके सीने पर हाथ रखते अपनी हिरनी से भी ज़्यादा खौफजदा आंखें ब्लडी थ्रिस बीस की सब्ज आंखों में गाड़ गई थी। क्या हुआ मिस खान? आर्यन खानजादा इसे बाजुओं से जकड़े खुद से दूर करते सर्द लहजे में इस्तफार कर गया था। वो मुझे जाने दो, मुझे मेरे लाला के पास जाने दो। वो मुझे अपने लाला की बंदूक की गोलियां कबूल है। वो मुझे मेरे लाला के पास जाने दो वो प्लीज़। वो आर्यन खानजादा की आंखों में देखते सरासीम की टूटे लफ्ज़ों से हिचकियों के दौरान फरियाद करते बोली, क्यों जाने दो तुम्हें तुम्हारे लाला के पास? वो इसे दोनों बाजुओं से जकड़े उठाए हुए थोड़ा सा ऊपर कर गया था। इसके पांव ज़मीन से थोड़े ऊपर थे। इसके ज़ख्मी पांव अब ज़मीन को नहीं छू रहे थे। जाने दो प्लीज़, प्लीज़। वो इसके सैंडों मुट्ठियों में जकड़ गई थी। यही तो पूछ रहा हूँ मिस खान, क्यों जाने दूँ तुम्हें तुम्हारा लाला के पास? आर्यन खानजादा ने इसकी आंखों में देखते संजीदगी से इस्तफार किया था, क्योंकि वो मेरी लाला है। ज़रमिश बेबसी से एहसास से रोती थी। वो इसे ज़मीन से ऊपर को बड़े आराम से उठाए हुए था। तुम्हारे लाला के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है मिस खान। वो ज़रमिश की आंखों में देखते पुरस्कारियत से मुस्कुराया था। क्या सोचा है? ज़रमिश ने रोते हुए कपकपाते लबों से पूछा। आर्यन खानजादा के दुश्मन खुद इस तक पहुंचते हैं। आर्यन खानजादा कभी अपने दुश्मनों के पास नहीं जाता। जल्द तुम्हारे लाला इस हवेली में होंगे। वो इसे नीचे उतारते हुए दीवार के साथ लगा गया था। क्यों? ज़रमिश दीवार में समाये खौफजदा लहजे में बोली। वो इसके पाँव की तरफ देखते इसके कंधों पर दबाव डालते हुए इसे नीचे बिठाता चला गया था। ज़रमिश नीचे दो जानों बैठती चली गई थी। आर्यन खानजादा भी इसके करीब पंजों के बल बैठा था, क्योंकि मुझे अपने दुश्मनों की आंखों में हार हार बेबसी देखने का बहुत मज़ा आता है। सोचो वो क्या आलम होगा जब हैदर खान मेरी हवेली में आएगा और तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकेगा। आर्यन खानजादा ने पुरस्कारियत से मुस्कुराते इसे आंख मारी थी। क्यों क्यों नहीं लेकर जाएगा मेरे मुझे मेरा लाला? ज़रमिश ने रोते हुए मासूमियत से इसकी पुरस्कार आंखों में देखते खौफ से हिचकी थी। मैं मैं काम ही कुछ ऐसा करूँगा, वो आएगा हवेली अपने ढेर सारे गार्ड्स के साथ आएगा और वो मेरी हवेली, मगर अफसोस वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो मेरी हवेली की एक चीज़ बर्बाद करेगा। तुम्हें दिखाऊं कैसे? आर्यन खानजादा ने इसकी डरी सहमी आंखों में देखते पूछा था। हाँ हाँ हाँ। ज़रमिश ने डरते हुए इस बात में सर हिलाया। तुम डरोगी तो नहीं? आर्यन खानजादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, नहीं तो। दरमिश ने नफ़ी में सर हिलाते हिचकी ली। गुड, मेरे साथ रहते रहते तुम निडर हो जाओगे। आर्यन मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ था। तुम्हारा लाला अपने दर्जनों कांच के साथ दाखिली दरवाजे पर ढेर सारी गोलियां बरसाते अंदर दाखिल हो रहा है। आर्यन खानजादा ने इस आर्यन खानजादा ने खड़े होते अपनी जेब से पिस्टल निकालते हुए दरवाजे पर कई फायर किए थे। जरमिश चीखते हुए इसे अपने लबों में जमा गई थी। इस दरवाजे को कुछ नहीं होगा, मगर तुम्हारे लाला गोलियों से ये दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि आर्यन खानजादा ये दरवाज़ा खोल कर ही रहेगा। आर्यन खानजादा की फलक शगाफ कहका लगाया। ज़रमिश से खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। वो क्या कह रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। तुम्हारा लाला फिर अपने कंधों पर शाल चढ़कते हुए अपने दर्जनों गाज के साथ आगे बढ़ेगा। वो रास्ते में आई मेरी हवेली की हर चीज़ को पाँव की ठोकर मारेगा। इसके गाज भी हवेली के फर्नीचर को उठक पटक करके जगह जगह गोलियां बरसाएंगे। इस हवेली की हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। आर्यन खानजादा ने आगे बढ़ते सोफ़ा पर कितने ही फायर किए। वो सोफ़ा पर फायर करेगा, जगह जगह रखे मेरे सारे वायरलेस बर्बाद कर देगा।
وہ آگے بڑھتے ہوئے تمام وائرلیس اٹھاتے ہوئے زمین پر پھینک رہا تھا۔ زرمش لبوں پر ہاتھ رکھے اسے سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہاں بھی برسائے گا وہ گولیاں، آریان خانزادہ نے بک 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 ریک میں فائر کیے۔ چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، تڑپے گا، مگر تمہیں اس کے ساتھ نہیں لے جا پائے گا۔ آریان خانزادہ پراسراریت سے بولتے زرمش کا خون رگوں میں مجمد کر رہا تھا۔ زرمش کو تو اسے چکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ قابل سچ میں بلڈی 3 پیس تھا، وحشی درندے سے بھی زیادہ وحشی درندہ۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی اپنے لالا کی بے بسی، اسے چیخیں مارتے ہوئے، مگر افسوس تم ایک لفظ منہ سے نکال نہیں سکو گی۔ جانتی ہو کیوں؟ آریان خانزادہ نے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، زرمش نے لبوں پر ہاتھ جماتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کیونکہ تمہاری سانسوں پر میری سانسوں کا قبضہ ہوگا۔ آریان خانزادہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ ہٹاتے اس کے کپکپاتے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی۔ زرمش لرزتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی، وہ اس کے سانسوں کی تپش سے جھلس کر انگارہ ہوئی تھی۔ اس دن تو یہ سانسیں بہت جگہوں پر اپنا لمس چھوڑتے تمہاری آواز بند کر دیں گی۔ تم اپنے لالا کو دیکھ کر سوائے بے بسی سے رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکو گی۔ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے آئس پر بہتے آنسو بے حد نرمی سے صاف کیے تھے۔ زرمش نے اس کی کھردری انگلیوں کا لمس اپنے آئرس پر محسوس کرتے خوف سے ہچکیاں روکی تھی۔ اٹھو، کمرے میں چلو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کھڑے ہوتے حکمیہ لہجے میں کہتے آگے بڑھا تھا۔ زرمش اس کے حکم پر جلدی سے زمین سے اٹھی تھی۔ یکدم اسے چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، آریان خانزادہ اسے کلائی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ زرمش اس کے ساتھ کھینچتی ہوئی چلی گئی تھی، آریان خانزادہ کو اس کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ زرمش کو اپنی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتے اپنے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ اب خاموشی سے ادھر ادھر چپ کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ کر سو جاؤ۔ صبح کی روشنی تک مجھے صرف تمہارے سانسوں کی آواز آئے، کروٹ بھی نہیں بدلو گی تم۔ وہ اسے دیکھتے حکمیہ لہجے میں گررایا۔ زرمش کے سکتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ میں سمائی تھی۔ لیٹو۔ آریان کے گرراہٹ پر زرمش اسی لمحے بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹتے ہوئے سکڑی سمٹی سی آنکھیں سختی سے بھیج گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے کمبل اس کے وجود پر ڈالا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کے لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتے اس کے گال کو دیکھا، جہاں ابھی بھی اس آدمی کی انگلیوں کا نشان تھا۔ آریان خانزادہ کا دل کیا کہ اس کے گال کو کھرچ کر اس آدمی کی انگلیوں کا نشان بنا ڈالے، جو پتہ نہیں اسے آگ کی طرح اندر سے دہکا رہا تھا۔ وہ لائٹس آف کرتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے چت لیٹے اپنی آنکھوں پر بازو رک گیا تھا۔ اب کمرے میں ہلکی سی مدھم نیلگو روشنی جل رہی تھی۔ زرمش منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکے ہوئے تھی۔ وہ اس کے کمرے میں تھی اور اس کمرے میں موجود تھا۔ اس کی سانسیں خوف سے جیسے بند ہو رہی تھیں۔ زرمش کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنتے آریان خانزادہ کے جبڑے بھینچے تھے۔ آواز نہ آئے اب تمہاری سسکیوں کی، ورنہ بنا کسی حلال رشتے کے تمہاری سسکیاں گھونٹ دوں گا۔ آریان خانزادہ زرمش کی دھار پر اپنی سسکیاں مزید گلے میں گھونٹ چکی تھی۔ پوری کائنات میں تم ایک ہی لڑکی ہو جس کے ساتھ آریان خانزادہ کا حلال تعلق قائم ہو سکتا ہے، نہ کہ حرام۔ اس کی ایک بار بھی اونچی گرراہٹ گونجی تھی۔ تمہارے ناپاک وجود کے ساتھ آریان فارم ہاؤس خانزادہ کبھی بھی کوئی بھی اپنا تعلق قائم نہیں کرے گا، اور یہ آریان خانزادہ کا وعدہ ہے۔ آریان خانزادہ اپنے عہد سے بھی نہیں پھرتا۔ آریان خانزادہ گرراہتے ہوئے صوفے پر زرمش پر اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی آنکھیں میچے اپنے بدن کے لرزاہٹ پر قابو پانے لگی۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، کمرے میں آریان خانزادہ کی سانسوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ زرمش خوف سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ وہ آنکھیں کھولتے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی نیلگو روشنی میں لرزتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز آریان خانزادہ کی اس کی بیگ کے پاس اس کا موبائل فون اٹھا۔ اس کے پاس شاید یہ آخری موقع تھا یہاں سے نکلنے کا۔ وہ یہ موقع اگنور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس وحشی درندے کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ زرمش نے اس کے گہرے سانس لیتے اس کے فون کو دیکھتے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو قطرے سے صاف کیے۔ وہ بیڈ سے اٹھتے دبے پاؤں اپنی سانس روکتے آریان خانزادہ کی طرف بڑھی۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پہلوں سے نکل آئے گا۔ زرمش کی نیلگوں
روشنی میں بچھو کے باکس کی طرف دیکھا تھا، وہ باکس میں نہیں تھا۔ وہ لبوں پر ہاتھ جمائے خوفزدہ ہوتے اچھلی تھی، اسے وہ اپنے وجود پر جیسے وہ بچھو رینگتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی دانتوں میں دبائے اپنی چیخیں روکنے لگی تھی۔ زرمش دبے پاؤں آریان خانزادہ کی پشت کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے موبائل اپنی بھیگی ہتھیلی میں جکڑا۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو کھولا، اسے لاک دیکھا۔ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوا تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے ہچکیاں روک گئی تھی۔ زرمش نے کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کے پاس بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ آریان خانزادہ سیدھا ہوا تھا۔ زرمش نے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخیں حلق میں روکی تھی۔ اس کا ہاتھ آریان خانزادہ کے نیچے اب دبا تھا۔ خوف اور آریان کے وزن سے اس کا ہاتھ بلکہ پورا وجود سن ہوا تھا۔ زرمش نے بمشکل اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنا ہاتھ اس دیو ہیکل وجود کے نیچے نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ حیران تھی، وہ کیسے اپنا ہاتھ اس دیو ہیکل کے وجود سے نیچے سے نکال چکی تھی۔ وہ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، مگر ہاتھ کھینچنے سے وہ اس کے کشادہ سینے پر آن گری تھی۔ وہ اب اپنی چیخیں نہیں روک سکتی تھی۔ زرمش اس کے سینے میں سمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے ایک ہاتھ میں آریان خانزادہ کا موبائل تھامے ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے آنکھیں موندے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کے سینے سے لپٹی رہی تھی۔ جسم میں جان ختم ہو چکی تھی، رگوں میں دوڑتا خون مجمد ہو چکا تھا۔ زرمش کی گردن سے ٹپکتا پسینہ آریان خانزادہ کے سینڈوں کو بھگو رہا تھا۔ زرمش نے اپنی سانسیں روکتے ذرا سا اوپر ہوتے آریان خانزادہ کو دیکھا، جو گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اسے ایسے سوتے دیکھ کر حیران تھی۔ زرمش نے اپنی سانسیں بحال کرتے اپنے کانپتے ہاتھ سے آریان خانزادہ کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا جکڑا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے آریان کے سینے پر گر رہے تھے۔ وہ اس کے لبوں سے دبی دبی سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ وہ بلڈی تھرس کے سینے پر تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ شیر کی کھجار میں بیٹھی، شیر کے منہ میں ہاتھ دیے بیٹھی ہے۔ آریان کے خوف سے اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر جاتا تو پتہ نہیں کیا سزا دیتا، شاید اس کا گال تھپڑوں سے نیلا کر دیتا، پھر اپنے ٹائگر کے آگے پھینک دیتا۔ زرمش نے روتے ہوئے کانپتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر آریان خانزادہ کا تھمب لگایا۔ موبائل ان لاک ہوا تھا۔ زرمش بے یقین ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے آریان خانزادہ کے اوپر سے اٹھی تھی۔ وہ اب کھڑی بے یقینی سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ وہ اپنے ماتھے پر پسینے صاف کرتے واش روم کی طرف گرتی پڑتی تیزی سے بڑھی تھی۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے وہ ان لاک موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی، دل خوف سے شدت سے لرز رہا تھا، بدن ہچکولوں کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اس وحشی درندے کی پناہوں سے اس کا موبائل لے کر آئی تھی، اور وہ صحیح سلامت بھی تھی۔ وہ سچ میں بے یقین تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے اسے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیاں روکتے حیدر خان کا نمبر ڈائل کرتے کال ملائی۔ لالا، وہ روتے ہوئے حیدر خان کو پکار رہی تھی۔ دوسری طرف بیل کی آواز جا رہی تھی، لالا، وہ بے آواز لبوں سے اسے پکارتی جا رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ لالا، حیدر خان کی آواز سنتے وہ سسک کر رو دی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔